بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل دلچسپ ویڈیوز میں خوش آمدید۔ دوستو اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو لازمی دبائیں تاکہ آپ کو ہماری نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ فرعون کے حکم سے جن دنوں بنی اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکے بے دردی سے ذبح کیے جا رہے تھے، انہی دنوں حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ نے ایک روایت کے مطابق 4 ماہ تک چھپا کر رکھا، پھر فرعون کے خوف سے آپ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں بہا دیا۔ دریائے نیل سے نکل کر ایک نہر فرعون کے محل کے قریب بہتی تھی۔ یہ صندوق دریائے نیل سے بہتا ہوا نہر میں چلا گیا۔ فرعون اور اس کی بیوی حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو کہ بعد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئی تھی، دونوں محل میں بیٹھے نہر کا نظارہ کر رہے تھے۔ جب ان دونوں نے صندوق بہتا ہوا دیکھا تو نوکروں کو بھیج کر وہ صندوق منگوا لیا۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس میں سے ایک نہایت ہی خوبصورت بچہ نکلا۔ فرعون اور بی بی آسیہ دونوں کے دلوں میں اس بچے کی محبت پیدا ہو گئی۔ حضرت بی بی آسیہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرعون سے کہا، پارہ 20 سورہ قصص کی آیت نمبر 9 کا ترجمہ ہے، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، شاید ہی ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ اور وہ بے خبر تھے۔ انہوں نے بچے کو اپنے پاس رکھ لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ابھی دودھ پیتے بچے تھے، اس لیے ان کو کسی دودھ پلانے والی عورت کی تلاش ہوئی، مگر آپ علیہ السلام کسی عورت کا دودھ پیتے ہی نہیں تھے۔ ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بے حد پریشان تھی کہ نامعلوم میرا بچہ کہاں اور کس حال میں ہوگا۔ آخر کار انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن مریم کو حالات کی معلومات کے لیے فرعون کے محل میں بھیجا۔ مریم نے جب یہ حال دیکھا کہ بچہ کسی عورت کا دودھ نہیں پیتا تو انہوں نے فرعون سے کہا کہ میں ایک عورت کو لاتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پینے لگے۔ چنانچہ مریم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو فرعون کے محل میں لے گئی، اور انہوں نے جیسے ہی دودھ پلایا تو آپ علیہ السلام دودھ پینے لگے۔ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کو ان کا بچھڑا ہوا لال مل گیا۔ دوستو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی جان کا نام یوحانز اور ابو کا نام عمران ہے۔ دوستو، اس واقعے سے ہمیں درس ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، کہ جس فرعون نے جس بچے کے خوف سے ہزاروں بچے ذبح کروا دیے، رب العزت نے اسی بچے کی پرورش کی خدمت اسی فرعون کے ذمہ لگا دی۔ اور یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ جس کی حفاظت فرمانا چاہے تو دریا کی موجوں میں بھی اس کو کوئی آنچ نہیں آتی، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریائے نیل کی موجوں سے اٹھا کر دوبارہ آپ علیہ السلام کی والدہ کی گود میں پہنچا دیا۔ دوستو، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ شکریہ۔